درس قرآن کا 129واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے، شاید کسی کی بھلائی ہو جائے، رہنمائی ہو جائے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ، اور جس وقت کہا رب تیرے نے واسے فرشتوں کے بے شک میں بنانے والا ہوں ایک آدمی، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی سے جو بنی تھی کیچڑ سڑے ہوئے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب درست کر لوں میں اس کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، اور پھونک دوں بیچ اس کے روح اپنی طرف سے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس گن پڑنا واسے اس کے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا فرشتوں سب نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے ابا انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ ہوا ساتھ سجدے کرنے والوں کی۔ قالا یا ابلیس ما لک، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ابلیس، کی چیز نے منع کیا، اللہ تکون مع الساجدین، یہ کہ نہ ہوا تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ قالا لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہا نہ ہوا میں تاکہ سجدہ کروں واسے کسی آدمی کے، کہ پیدا کیا تو نے اس کو بجنے والی مٹی سے جو بنی ہے کیچڑ سڑے ہوئے سے۔ کالا فخرج، کہا فرمایا پس نکل جا، منہا اس میں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس بے شک تو راندے ہوں سے ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ عَلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک اوپر تیرے لعنت ہے طرف دن جزا کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم ادھر سے نکل جا، تم دھتکارا ہوا ہے، تم پر لعنت کی گئی ہے طرف دن قیامت تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے رب میرے پاس ڈھیل دے مجھ کو طرف دن اٹھائے جانے کے۔ قال فإنک من المنظرین، کہا پیشہ تو ڈھیل دیے گئوں سے ہے۔ ڈھیل کس کے لیے آیا گیا لفظ، کن کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ہمارے لیے، کہ ہمارا شیطان جو ہمیں بہکائے گا، جو ہم ڈانس سر عام اپنی بچیوں کو جو ہے خالوں میں کرواتے ہیں، یہ جو ہے مہندیاں بغیر جو ہے دوپٹے کے بچیاں لے کے نکلتی ہیں بے پردہ ہو کر، ہندوؤں کی رسوم ادا کرتے ہیں، تو یہ ساری اس طرح کی جو ہے نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ ادا کرنا، اس طرح کی جو نافرمانیاں ہیں، یہ جو ہے شیطان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ تو مجھے ڈھیل دے کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں اور شیطانی اپنے جو ہے عمل پر لگاتا رہوں، جو ہے تویز گنڈو کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، حسد کسی سے کرنا، جھوٹ بولنا،
गीबत करना, ये सारी जो है बुराइयाँ, इसकी उसने ढील मांगी है कि मुझे ढील दे कि तरफ दिन क़यामत के। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें ढील दे दी गई, तुम बंदों को जो है लगा मेरे को, जो मेरे नाफरमान है वो ही लगेंगे। इला योमिल वक्त मालूम, तरफ दिन वक्त मालूम के कि जो दिन मुकर्रर है उस वक्त तक तुम्हें ढील दी जाती है। काला रब्बी बिमा अगवैतनी लाउज़य्यनन्ना लहुम, कहा रब मेरे साथ इसके के गुमराह किया तूने मुझको, अलबत्ता जीनत दूंगा मैं वहाँ से उनके, तेरे बंदों को मैं जीनत दिलाऊंगा, गुमराही के पास से की तरफ लाऊंगा कि वो जो है सीधा रास्ता तेरा छोड़कर कुरान और हदीस का, नमाज कुरान का, बुराइयों का, वालदन की जो है अतात फरमाबरदारी छोड़कर जो है हर किस्म की बुराइयों की तरफ मैं उन्हें लाऊंगा। फिल अर्जी भी ज़मीन के वाला उगवियन ना हम अजमाइन, और अलबत्ता गुमराह करूँगा उन सबको। अस्तगफिरुल्लाह। फिर कहा कि मैं जो है उन्हें भटके हुए जो रास्ता है, जो अल्लाह ताला की जो है अहकाम इलाही की नाफरमानी का है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी क्या, आज बच्चे बच्चियाँ पेंटे शर्टे डाल कर जो है कोके बालियाँ हेयरबैंड पहन कर अल्लाह ताला की अदुली कर रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदुली कर रहे हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं और मदरों वाले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये सारे गुमराही के काम हैं। कहा इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, मगर बंदे तेरे उनमें से जो कि खालिस किए गए, जो कि मुखलिस हैं तेरी इबादत में, मुखलिस हैं, वो जो है उन्हें मैं गुमराह नहीं कर सकूँगा, बुरे रास्ते पे उन्हें नहीं लगा सकूँगा। काला हाजा सुरातुल्लाह मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला ने साथ ही फरमा दिया ऐसे अपने खालिस बंदे, मुखलिस बंदों के लिए जो अल्लाह की इबादत पर ही मुख्तिस हैं और जो है खालिस हैं और अल्लाह की इबादत में जो है मुखलिस हैं, कुरान और हदीस की तालीम लेते हैं, बच्चों को दिलाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो तौहीद जो है उस पर कायम रहते हैं, शिरक नहीं लाते अल्लाह के साथ राई बराबर। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने कहा मेरे इबादत में ऐसे ही बंदे मुखलिस तहज्जुद गुजार हैं। तो काला फरमाया हाज़ा सिरातुल्लाह मुस्तकीम, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए फरमा दिया कि ये मेरी सिरातुल मुस्तकीम सीधे रास्ते पर हैं। ऐसे ही लोग जो है जो मेरी खालिस इबादत में, मेरी इबादत में मुखलिस है मेरी, उनको तुम गुमराह नहीं कर सकोगे, ये मेरी सीधी रास्ते पर हैं, जो सिरात मुस्तकीम पर हैं। अल्लाह ताला ने इनके जो है तारीफ़ कर दी ऐसे लोगों की, इनकी सिफत बयान कर दी कि ये सिरात मुस्तकीम पर है मेरे बंदे, जिन्हें तुम जो है लगा नहीं सकोगे। सजदा के मैंने किसी के सामने आजिज़ी करने झुकने के हैं, और वो दो तरह का होता है, एक बतौर इबादत और दूसरा बतौर सलाम व ताज़ीम। फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना बतौर इस्लाम व ताज़ीम था, ना कि बतौर इबादत। जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन और भाइयों ने ताज़ीमी सजदा किया था। फरिश्तों की सिफत में मज़कूर है कि वो सिर्फ वाला यसजुदून, सूरह इराफ, के वो सिर्फ जो है अपने खुदा को ही सजदा करते हैं। फरिश्ते, उनकी सिफत है फरिश्तों की कि वो सिर्फ अपने खुदा को ही सजदा करते हैं। ताज़ीमी सजदा पहली उम्मतों में जायज़ था, मगर उम्मत मुहम्मदिया की शरीयत में हराम कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी बशर को दूसरे बशर के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता अपने हामद को सजदा करे। सूरह इराफ में है कि इब्लीस ने कहा
میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی دنیا کے ہاتھ میں تک مجھے مہلت دے، میں تیرے جو ہے بھٹکے ہوئے تیرے بندوں کو گمراہی کے راستے پر چلاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے دنیا کے ہاتھ میں تک مہلت دے دی، ڈیل دے دی اس چیز کی کہ ہمیں گمراہ کرتا رہے، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہے، ہمیں قبر پرستی کرواتا رہے، شرک اللہ تعالیٰ کی توحید چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے جو صفت بیان کی ہے صراط مستقیم کی، جو اللہ کے خالص عبادت کرنے والے اور اللہ کی خالص عبادت میں مخلص ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے ان کی صفت بیان کی، ان کی تعریف کی، ڈیفینیشن کی کہ یہ صراط مستقیم پر ہیں، میری اس صراط مستقیم پر ہیں ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سچائی راستی بتائی کہ یہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صراط مستقیم پر چلائے اور جو ہے گمراہی کے راستوں سے ہمیں پناہ دے، شیطان کے گمراہی کے راستوں سے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ، جن لوگوں نے قبول کیا واسع اللہ کے ورسول اور رسول کے، من بعد پیچھے اس کے ما اصابہم الکرہ جو پہنچا ان کو زخم، للذین واسع ان لوگوں کے، احسنوا کہ نیکی کرتے ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا اور ڈرو، اجر عظیم اجر عظیم اجر بڑے سے، اللہ زینہ جو لوگ، قالا کہا، لہم الناس واسے ان کے لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا تحقیق جمع ہوئے ہیں، لکم واسے تمہارے، فحشوہم پس ڈرو ان سے، فسادہم اللہ فسادہم ایماناً پس بڑھا دیا ان کا اللہ نے ایمان، وقالو اور کہا انہوں نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اچھا کارساز۔ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر بعمل ہونے کی۔ فانقلبوا پس پھر آئے، بنعمتہ ہی ساتھ نعمت کے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، لم یمسسہ کہ نہ لگی ان کو، سوءن برائی، واتبعوا اور پیروی کی، رضوان اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل صاحب فضل بڑے کا ہے، عظیم بڑے کا ہے، انما سوائے اس کے نہیں، ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے، یخوف ڈراتا ہے تم کو، اولیاء دوستوں اپنوں سے، ولا تخافوہم پس مت ڈرو ان سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، ولا یحزنک الذین اور نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر بیچ کفر کے، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ پس ہرگز نہ ضرر پہنچے اللہ کی، شیئن کچھ،
جو ساریون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفری بیچ کفر کے، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ شیئن ہرگز نہ ضرر پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ، یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ یجعل یہ کہ نہ کرے، لہم واسع ان کے حزن کچھ حصہ فی الآخرتی بیچ آخرت کے، والہم اور واسع ان کے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں۔ جنگ احد کے اگلے روز کا واقعہ ہے کہ احد سے پلٹ کر مشرکین جب تھوڑی منزل دور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے، یہ ہم نے واپس آ کر کیا حماقت کی، چنانچہ مدینہ چل کے دوبارہ دوبارہ منصوبہ بنانے لگے کہ مدینہ جا کر ہم مسلمانوں پر حملہ کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ان تمام مسلمانوں کو جو احد سے لوٹے تھے ابھی اور کافی زخمی بھی تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ وہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کرتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں جو اٹھ کھڑے ہوئے مسلمان، جب مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال دوبارہ آئیں گے۔ تو وہ مسلمانوں کی رعب اور دہشت میں واپس چلے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر مبارک ہے اور مسلمانوں کو بشارت دی۔ یہ آیات غزوہ بدر الصغریٰ کے متعلق نازل ہوئی۔ جنگ احد کے خاتمہ پر ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی۔ چنانچہ جب اگلا سال آیا تو مکہ سے فوج لے کر نکلا۔ جب نہر الزہران کے مقام پر پہنچا تو مرعوب ہو گیا، قحط سالی کا عذر کر کے مکہ کو لوٹنا چاہا تو اتفاقاً راستے میں ابو نعیم بن مسعود سے ملاقات ہو گئی جو عمرہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کو کچھ اونٹوں کا لالچ دے کر کہا کہ مدینہ پہنچ کر ہماری طرف سے مشہور کر دینا کہ وہ بڑی جمعیت لے کر حملے کے لیے مدینہ آ رہا ہے، تاکہ مسلمان خوف زدہ ہو جائیں اور نکلنے کی جرأت نہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے مدینہ پہنچ کر ایسی ہی افواہیں جھوٹی پھیلا دی مسلمانوں کہ اللہ نے ایمان میں برکت دی اور ہمت دلائی۔ وہ فوراً بولے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے، سبحان اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ 3 روز تجارت سے فضل حاصل کر کے لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا فضل اور رحمت کی کہ لڑائی بھی نہ کرنی پڑی اور دشمن بھی بھاگ گیا، اور 3 دن وہ تجارت کر کے اللہ کا فضل سمیٹ کر نفع پا کر تجارت سے لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا انعام دیا۔ تو یہ حسبنا اللہ نعم الوکیل بے حد پاورفل جذبہ ہے۔ یہ اگر ہم میں پیدا ہو جائے، ہر کام میں اللہ کو مالک اور کافی بنا لے، کارساز بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ادھر سے کام کرتا ہے جدھر سے ہمیں گمان بھی نہ ہو، بہترین انداز میں۔ خلاصہ نچوڑ، شیطان کے دوست ڈراتے ہیں، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہمیں صحت سے نواز، اللہ تندرستی سے نواز، مریضوں کو اللہ شفا سے نواز، اللہ صحت و سلامتیاں دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے، اللہ مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، صحت و سلامتی والیاں مریضوں کو زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں مریضوں کو زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں دے، اللہ زندگیاں مریضوں کو اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ سکون و راحت والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ روزیوں میں برکت ڈال، اللہ صحتوں میں برکت ڈال، اللہ تو آسانیاں کر دے، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ جوڑوں کو تو شاد باد رکھنا، اللہ تو بچوں کو ٹھنڈوں کو دل کا سکون بنانا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرورہم وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا چھوٹے تھے، اللہ ہمارے رفع میں دل میں اضافہ فرما، اللہ ہمیں درجات پہ پہنچا، معارج پہ پہنچا، اللہ رفع میں دل میں اضافہ فرما، اللہ تو اللہ رفع میں دل میں اللہ اضافہ فرما، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزل پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزل پہ پہنچا، اللہ تو قدم قدم پہ ساتھی بننا، تو قدم قدم پہ اللہ مددگار بننا، اللہ
کامیابیوں کی منزلوں پہ پہنچا اللہ، سکون والی زندگیاں دے اللہ، راحت والی زندگیاں دے، خوشی والی زندگیاں دے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور کر اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار دے، اور جن کو دیے انہیں وسیع کر دے اللہ، جنہیں دیے انہیں وسیع کر دے، برکت ڈال، روزگار میں برکت ڈال اللہ، کشش کا تنگ دستیاں دور کر اللہ، اللہ تو روزگار فراہ دے دے اللہ، الرازقین اللہ، الرازقین اللہ، الرازقین اللہ، اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے اللہ، اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دینا اللہ، اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے اللہ، اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے اللہ، تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پر رحم فرما اللہ، ہمارے لیے وہ مسافر کر دے جو ہمارے لیے بہترین ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ، تو اللہ عزت وقار کی زندگی دینا اللہ، عزت وقار کی زندگی دینا اللہ، اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا اللہ، ملک الملک تو الملک من تشاء و تنزل الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تعز من تشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ، حسد کے حسد سے بچانا اللہ، حسد کے حسد سے بچانا، بد نظر سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ، بڑی بری چیز ہے اللہ، بری نظر اللہ، بری نظر سے بچا کے رکھنا اللہ، بری نظر سے بچا کے رکھنا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، حسد کے حسد سے بچانا اللہ، حسد کے حسد سے بچانا اللہ، کسی کا متھاج نہ کرنا، اپنا متھاج میں رکھنا اللہ، اپنا متھاج رکھنا اللہ، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اسے تو ترقیاں خوشحالیاں دے اللہ، اسے عروج دے اللہ، اسے ترقی یافتہ بنا اللہ، اسے ترقی یافتہ بنا، اس کے بچے بچیوں کو اللہ جو مطلب والے کی کافروں کی محبت میں پڑ گئے ہیں اور پینٹے شرٹیں ڈال کے بغیر دوپٹے کے اور ان کے بالیاں پہن کے ربر پہن کے بچے جو ہے پھر رہے ہیں بغیر میں کہ اللہ، تو ان کے ہدایت سلیم عطا فرما اللہ، اپنا ایمان ہونے کی، اپنا دین ہونے کی، اپنا مسلمانی ہونے کی، تو انہیں اللہ کی محبت پیدا کر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر کے انہیں اللہ اپنے دوپٹے اوڑھنے والا بنا اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہماری ضروریاں مرادوں سے پاتے، فلسطین کے سے تو غربی مگر امداد سے نواز اللہ، تو جہاد کر رہے ہیں اللہ، شہادتیں پا رہے ہیں تو بھی منظور فرما اللہ، تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، بچوں کو اللہ دین کا عادی بنا، دین کا عالم بنا اللہ، جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ، انہیں بھی کامیابیوں کامرانی میں منزلوں پر پہنچا، انہیں بھی کامیابیوں کامرانی میں منزلوں پر پہنچا، قدم قدم پہ اللہ انہیں کامیابیاں دی اللہ، کامیابیاں دی، سکون دے اللہ، رحم فرما دے اللہ، ہماری دین اللہ کی سنا دے اللہ، تو رحمت کرے گا تو کس طرح پہ جائیں گے اللہ، تو اس کا اللہ کا دروازہ کھٹکائیں گے اللہ، تو رحم فرما دے ہمارے والوں کو اللہ، تو ہمارے والوں پہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ، دلی حاجتیں دلی مرادیں پوری کر اللہ، دلی حاجتیں دلی مرادیں پوری کر اللہ، بیچیوں کے اللہ نیک سبب بنا اللہ، ان کے نیک رشتے لے آ، بے اولادوں کو نیسر اللہ سے نواز اللہ، تو رحم فرما اللہ، تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر کے عزت وقار کی زندگی دینا اللہ، عزت وقار کی زندگی دینا، اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا اللہ، جتنے
مسلمان اللہ وفات پا چکے ہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، اور اللہ جتنے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں اللہ میں جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، ان کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنانا، اللہ رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہماری جھولیاں مرادوں سے بھر دے، حادثوں کے اثر سے بچا، اللہ مسلمانوں کو اللہ سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پہ چلا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اللہ تو ہماری جو مانگا ہے اسے عطا کر، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تو نمازی بنا، کامیابیوں کامرانی کو منزلوں پہ پہنچا، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی کامیابی کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزل پہ پہنچا، اللہ قدر قدر پہ کامیابیاں دے، اللہ قدر قدر پہ کامرانیاں دے۔